السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان یعنی اللہ بڑا مہربان ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسی اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنایا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ اے لوگو تم تولنے میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اے لوگو اور وزن کو انصاف سے تولو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ والارض وضعها للانام، اور اسی اللہ نے زمین کو ساری مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس زمین میں ہر طرح کے پھل ہیں اور خوشے والے یعنی غلافوں والے کھجور کے درخت ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور جس زمین میں بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب وہی اللہ ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی اللہ نے دو سمندروں کو اس طرح ملا دیا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی ایک ساتھ چلتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور موگے نکلتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے جہاز اسی اللہ کے ہیں جو چل پھر رہے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی 25 آیتیں ہیں۔ سورہ رحمان ترتیب کے اعتبار سے 97، رحمان یہ اللہ کا نام ہے، اس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ رحمان یہ مدنی ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ مکی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے۔ اس کے اندر 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ رحمان میں ایک اہم نقطہ ہے، ایک اہم چیز ہے کہ 31 بار فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ آیا ہے۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے نعمتوں کے ذکر کے بعد اس آیت کا ذکر کیا، میدان محشر کے بعد بھی اس آیت کو ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کی جانکاری بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، تاکہ انسان برائی سے بچ جائے۔ جنات بھی انسان کی طرح ایسی مخلوق ہے، عقل اس کے پاس بھی ہے اور شریعت اس کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ پھر اسی طرح نمبر 3، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اسلام میں رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ نمبر 4، بار بار یاد دلانا دھمکی اور یاد دہانی کے لیے ہے، جس کا مقصد اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ سورہ رحمان کا خلاصہ، سورہ رحمان کے شروع میں قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے قرآن سکھایا اور انسان کو بولنا سکھایا۔ اس کے بعد سورج، چاند، ستارے اور درختوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کھجور اور میووں کا ذکر ہے، اور ایک آیت ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے موجود ہے۔ اس کے بعد 2 سمندروں سے ملنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 2 سمندروں کے ملنے کا ذکر ہے، ایک کھارے پانی کا اور ایک میٹھے پانی کا، مگر دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد قیامت کا منظر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے اندر حور عین ہے جس کو کسی انسان اور جنات نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کی تعریف ہے۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان جو 31 بار آیا ہے اس سورہ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔
سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3291۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھ لی۔ لوگ سن کر چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت میں نے جناتوں سے ملاقات کے وقت پڑھی تھی تو ان لوگوں نے اچھا جواب دیا۔ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ لوگ جواب دیتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے۔ مکہ والوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے نہیں سکھایا ہے بلکہ اللہ نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا۔ انسان کے اندر دو ہی کلاکاری ہے، یا تو بول سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے۔ لکھنا اور بولنا دو ہی طریقے سے آدمی اپنی صلاحیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے مادری زبان کو آدمی کیسے سیکھتا ہے، کس سے سیکھتا ہے، لیکن بغیر سیکھے ہوئے بھی بول لیتا ہے۔ کس نے یہ سب چیزیں رکھی ہے؟ چھوٹا بچہ بول لے رہا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 15 سے 13 کے درمیان غور کیجئے کہ سورج اور چاند چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں، پھر اسی طریقے سے ستارے اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسی ہی آیت ایک جگہ پہ ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین میں جو بھی چیز سب سجدہ کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور بہت سارے جانور۔ وکثیر من الناس، آگے ہے والدواب کے بعد کہ جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 پر غور کیجئے۔ زمین میں انصاف کرنا ہے، اس لیے کہا گیا ووضع المیزان، اللہ نے ترازو اتارا ہے۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 کے درمیان دیکھیے، مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بچھا دی ہے، زمین میں میوے ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ کھجور کا درخت اس لیے ذکر کیا کیونکہ عربوں کے یہاں ہے۔ پھر اسی طرح اناج ہیں، پھر اسی طرح خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 13 میں ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو پہلی مرتبہ جو سورہ رحمان میں آیت نمبر 13 میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ اسی کا الٹ یاد رکھیے، 13 کا الٹ 31 ہو گیا، تو گویا کہ سورہ رحمان میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 14 سے 16 کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، ٹھیکرے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، مٹی کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی ہے۔ جناتوں کے بارے میں آیا، جو ابو الجن ہے، جو جناتوں کا باپ ہے، اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 16 میں پھر ریپیٹ ہو گیا کہ تم دونوں اے جنات و انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 17 اور 18 پر غور کیجئے، رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ دو مشرقوں کا، دو مغربوں کا رب ہے۔ تو مشرق تو ایک ہی ہے، ایسٹ تو ایک ہی ہے، مغرب ویسٹ تو ایک ہی ہے، لیکن دو کیوں کہا؟ دو اس لیے کہا کہ ایک گرمی کے اعتبار سے اور ایک سردی کے اعتبار سے۔ گرمی کا مشرق اور سردی کا مشرق، سورج جو ہے الگ الگ حصے سے نکلتا ہے، گرمی میں الگ سے نکلتا ہے اور سردی میں الگ حصے سے نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 19 سے 21 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ نے جو سمندر بنائے ہیں دو طریقے کا ہے، میٹھے پانی کا ہے، کھارے پانی کا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اور سمندر کے اندر موتی ہیں، مونگے ہیں، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور سیپی اپنا منہ کھول دیتی ہے، جو قطرہ گیا وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان جو ہے وہ نکال رہا ہے سمندر سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم لوگ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہے جس کا ذکر ہوا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔